میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام میمونہ ہے اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحر اور بن حزم بن رتبہ بن عبداللہ ہے، اور ان کی والدہ قبیلہ حمیر سے تھی اور ان کا نسب نامہ ہندہ بنت عوف بن زبیر بن حارث بن حماتہ اور بن جراش ہے، اور ان کا قبیلہ یعنی ان کے والد صاحب کا قبیلہ قریش تھا۔ نکاح، ان کا پہلا نکاح مسعود بن عروہ بن عمرو ثقفی سے ہوا تھا، کسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ پھر ان کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا تھا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ پھر ان کا تیسرا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو ان کا تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور کس طرح ہوا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں، اور اللہ کے نبی کو بھی کہا۔ تو اس طرح دونوں طرف جب کہا گیا، پھر آپ نے ذی القعدہ کی 7 ہجری کو عمرہ کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو احرام کی حالت میں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن آپ احرام کی حالت میں ان کے پاس نہیں گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ تو مرد خوشبو لگا سکتا ہے، نہ ہی کپڑے پہن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن نکاح ہوا تھا۔ اور اس نکاح کے متولی جو تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے۔ جب آپ عمرے سے فارغ ہوئے تو مدینہ واپسی پر مقام صرف پر، جو کہ مکہ اور مدینہ سے 10 میل کی مسافت پر ہے، وہاں پہ جو ہے ان کو تیار کیا گیا، اور وہیں پہ رسم عروسی جو تھی وہ ان کی ادا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صرف کے مقام پر پہنچے تھے، اور اس کے بعد ان کا فضل و کمال کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، دین کے معاملے میں یہ کیسی تھی۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہے ان کے اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن صائب، یزید بن عاصم، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو بہت زیادہ یہ مطلب دین کے اوپر چلنے والی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کا جو مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بڑا برا حال ہے، نہ کنگھی وغیرہ کی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ اس طرح کا حال کیوں ہے، کنگھی وغیرہ کیوں نہیں کی ہوئی تو نے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس کو مینسز آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ میری، تو کہنے لگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم میں سے کسی کو حیض آیا ہوتا، مینسز آئے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرے میں کر دیتے اور ہم آپ کی کنگھی کر دیتی۔ اگر اعتکاف کی حالت میں ہم آپ کے سر کی کنگھی کر سکتے ہیں جو سب سے پاک سر ہے، تو پھر عام لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں جو ایک بات سننے کو سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی بیویاں ان کی کنگھی تک خود کر دیتی تھی۔ تو ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ کپڑے بھی ہم کہتے ہیں جاؤ خود ہی اٹھا لو، اور بہت ساری لڑائیاں ہمارے گھر ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے گھر ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جو آج کا مرد ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ جو تو سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے گناہ ہے، وہ تو جہاں تک ہو سکے بچتے ہیں گناہ سے، لیکن جو نہیں مطلب کہ پڑھے لکھے ہوتے، جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، جب ان کو گھر میں ماحول اچھا نہیں ملتا وہ پھر باہر دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے نا، تو آسمان میں جو جنت کی حور ہے نا، جس کو جو اسے ملنی ہے مرنے کے بعد اس کے خاوند کو، وہ کہتی ہے افسوس تجھ پر
کہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، پھر اس نے میرے پاس آ جانا ہے، کیوں تم تنگ کرتی ہو اس کو؟ اور اگر ہم سیرت ازواج پڑھ کر بھی خامدوں کے ساتھ وہی سلوک ہے، وہی لڑائی ہے، وہی جھگڑا ہے، ہماری زندگی میں کوئی چینج آیا ہی نہیں، ہمارے اندر کوئی نرمی آئی نہیں، محبت آئی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو جھکایا ہی نہیں، تو پھر میں یہی کہوں گی کہ ہمارا سیرت ازواج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بیوی اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو کسی انسان کو، تو بیوی سے کہتا خاوند کو کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حقوق بیان کیے۔ ایک عورت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے خاوند کے حقوق بتائیے۔ تو آپ نے کہا اگر اس کے زخم لگ جائے نا، تمہارے پاس کپڑا نہ ہو تو اپنے زبان سے صاف کر دینا۔ تو اس نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتی، میں خاوند کی خدمت نہیں کر سکتی۔ جیسے آج کل اوور قسم کی ماڈرن لڑکیاں، لو جی 50-50 چلو ہم لوگ نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ، ہم نہیں خدمت کر سکتے، ماڈرن زمانہ ہے، اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا۔ اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھیں تو خاوند بھی پیار کرتا ہے، وہاں پہ بیوی بھی مکمل کرتی ہے۔ یہ رشتہ ہی اتنا مضبوط ہے، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ ان کے اندر اگر پیار ہے نا، تو اللہ بھی اس عورت کو پیار سے دیکھتا ہے، اس مرد کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی خدمت۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، کر لو شادی خیر ہے۔ آپ نے کہا نہیں کر سکتی تو شادی نہ کرو، یعنی مرد کی خدمت کرنا عورت پہ فرض ہے۔ چاہیے تو اس کے والدین کی بھی خدمت کرنا، اگر وہ آپ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ لیکن یہاں مسئلہ دور ہے کہ خاوند کی بھی نہیں کی جاتی۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیسے صحابہ کرام کی بیویاں جو تھی وہ اپنے خاوندوں سے پیار کرتی تھی، کتنی محبت کرتی تھی۔ تو خدا را اپنے اندر نرمی پیدا کرے، عاجزی لے کے آئیں، انکساری لے کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو لوگ کہیں کہ آپ پڑھ لکھ کے بھی تو ویسے ہی کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو کہیں کہ آپ کیا پڑھتی ہیں، اگر آپ میں عمل ہی نہیں آیا، آپ کیا سنتی ہیں، آپ کیا پڑھتی ہیں۔ بچیں اس چیز سے، اور ان ساری باتوں کے علاوہ اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچئے۔ اور اخلاق کی بہت ہی اچھی تھی، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی تھی، اور ایک بار دین بھی بہت جانتی تھی۔ ایک عورت ان کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں گی۔ تو کہنے لگی بیت المقدس میں نہ پڑھو، تم ادھر ہی پڑھ لو مسجد نبوی کے اندر، یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے، مسجد حرام کے اندر، تو ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر بن جاتی ہے، تو ادھر ہی پڑھ لو۔ تو اس نے پھر ادھر ہی پڑھ لی۔ اور ان کو غلام آزاد کرنے کا بھی بہت شوق تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک غلام آزاد کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے نا، تو پھر آج کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو جس انسان پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تب کے دور میں غلام جو آزاد ہوتے تھے نا خرید کے، کافی پیسہ لگتا تھا ان کے اوپر۔ اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کوئی انسان غلام تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، تو آپ اس کا قرضہ اتارنے میں اس کی مدد کریں، گویا آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ لے لیتی تھی کبھی کبھی قرضہ بھی، لیکن جلدی کرتی تھی قرضہ واپس کرنے میں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، اگر کسی پیسے والے انسان سے لے لیا ہے، ہم کہتے ہیں اسے کیا ضرورت ہے، نہ بھی واپس کرو، خیر ہے، اس کے پاس کچھ کم ہے۔ بھئی کم ہے یا زیادہ ہے، آپ اپنے قرضے کے بارے میں سوچیں جو آپ نے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ مر گیا، اس کی روح لٹکتی رہے گی اتنی دیر تک قبر میں جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں چلتا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، ہم لوگوں کو بہت کھانے کھلاتے ہیں، حالانکہ میت والے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ابو کے نام کے کپڑے بھی دے دیتے ہیں، والدہ کے نام کے کپڑے بھی دے دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے مطلب کہ رسومات ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی والدین کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے والد صاحب پہ قرضہ تو نہیں تھا۔ بالفرض اگر اعلان کر بھی دیا نا تو بعد میں دیتے نہیں ہیں۔ تو جو اولاد وارث بنتی ہے نا، ان کا حق بنتا ہے اس کی وراثت میں سے دے، سب سے پہلے اس کا قرضہ دیں، اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں۔ اگر وارث اس کا قرضہ نہیں دیں گے
تو وارثوں کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، پھر اس کا قرضہ ہوگا، پھر اس کی وصیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد جا کے وراثت آپس میں تقسیم ہوگی۔ اگر وصیت میں زیادتی کی گئی، یعنی سارا مال وصیت کر جائے والدین، تو پھر اس میں سے سارا مال تقسیم نہیں ہوگا، وصیت نہیں کی جائے گی، بلکہ پھر حقداروں کو حق دیے جائیں گے، اور تھوڑا بہت اس میں سے وصیت کے مطابق خرچ کر دیا جائے گا۔ تو اولاد ان کی کوئی بھی نہیں تھی، اور وفات ان کی، عجیب اتفاق ہے کہ ان کی وفات بھی مقام شرف پہ ہوئی، اور ان کا نکاح بھی مقام شرف پہ ہوا تھا۔ یہ مقام شرف پہ پہنچی ہے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا، تو وہاں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سب لوگ کہہ رہے تھے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لہٰذا زیادہ تیز نہ لے کے چلو، آرام آرام سے لے کے چلو۔ اس طرح ان کو مقام شرف پر دفنایا گیا یا جنت البقیع میں لے کے آیا گیا، اس کے بارے میں احادیث میں خاموشی ہے۔ میں بھی مقام شرف تقریباً 10 میل دور ہے، ہو سکتا ہے ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا ہو، کیونکہ اتنی دور تو جنازہ صحابہ کرام نہیں لے کے آئے ہوں گے، یا جنت البقیع میں کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، حدیث نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد ہے 11 نمبر پہ آپ کی بیوی